شاہ سوار میدان محبت، شاہ سوار میدان خطابت، مبلغ یورپ حضرت پیر طریقت راہبر شریعت سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ سخی سلطان باہو، آپ کے بیان کے بعد فوراً انشاءاللہ مزمل سیفی صاحب اور بغیر نقابت کی اعظم قادری صاحب، یہ گلدستہ ہمارا مکمل ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو۔ 18,000 جو عالم آئے اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو۔ جے کچھ ملازہ نبی پاک دا کر دے، تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو۔ صادق دین ایمان انہاں دے یا حضرت باہو، حق باہو، جیڑے سر قربانی کر دے ہو۔ عاشق ہمیں چند لمحے اور گزار لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عاشق ہمیں عشق کمامیں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ لکھ لکھ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ شاہ منصور جہے چاسولی چاڑے، جڑے واقف کل اسراراں ہو۔ سر سجدیوں مول نہ چاہیے یا حضرت باہو، حق باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ بڑی محبت سے آپ سب نے انتہائی عزت مآب، اب ان کو نقیب کہنا بڑا مشکل ہو گیا مجھے، ان کو جان محفل کہہ دیتا ہوں۔ افتخار رضوی صاحب نے آپ کے جنون کو، آپ کے جذبوں کو آپ پر ظاہر کیا، تو میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چند بڑی ضروری باتیں ہیں۔ چند ضروری باتیں ہیں۔ جب کوئی محفل منعقد ہوتی ہے نا، ظاہر اس کا بانی تو کوئی ہوتا ہے نا، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ انہیں صرف اس محفل کا بانی تو میں نہیں کہوں گا، حضور سلطان العارفین سلطان باہو کا دیوانہ کہنا زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہیں بہت عرصہ پہلے چن لیا گیا تھا کہ جہاں نبی کا ذکر ہو تم نے پہنچ جانا ہے۔ اب جسے چنے باہو، عادت تو بڑی ڈالی انہوں نے بولنے کی آپ کو۔ اب میں چاہتا ہوں آپ نے صرف اب اللہ کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر اللہ کا نام اتر جائے۔ چودھری محمد نواز بھون صاحب یہ خوش نصیب ہیں کہ نسبت باہو نے ان کو کشتہ عشق رسول بنا، اور یہ جتنے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اب میرے سامنے آپ کو بٹھایا گیا ہے، تو میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ میں نے
آپ کو آج کچھ نہ کچھ بننے کا راستہ دکھانا ہے. یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یا اٹھ جائیں, ذرا اندر سے نکالیں نا اللہ کا نام. آپ کو پتہ ہے حضرت سلطان باہو نے تصور اس میں اللہ دیا ہے. کوئی لمبی چوڑی عبادت فرائض دین پورے کریں, اس میں اللہ کا تصور لے لیں, زبان کون کی کنجی بن جائے گی, سینہ نبی کے پیار کا مدینہ بن جائے گا. تو آپ نے آج کچھ بن کے جانا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا, صرف زبان ہلے گی اور ان کا کرم ہو جائے گا. آپ کا دل جو ہے نا بدل جائے گا. آپ نے بڑی محنت کی ہے, زمین تیار کی ہے, اب اس میں فصل تو کاشت ہونی چاہیے. الف اللہ اللہ چمبے دی بوٹی حق مرشد من میرے وچ لائی ہوں. سلطان العارفین حضرت سلطان بہو یہ فرماتے ہیں, دنیا ولایت میں اور دنیا روحانیت میں میرا یہ مقام ہے کہ من تلمیذ الرسول ہوں. میں شاگرد رسول ہوں. حضور والا 11 صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں, تو آپ شاگرد کیسے بن گئے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. ایک ہے نزول قرآن, ایک ہے تعلیم قرآن. نزول قرآن میں کیفیت یہ تھی, قرآن آ رہا تھا, جبریل لا رہا تھا, اللہ بھیج رہا تھا, اور محمد کا سینہ علم نشرہ بن کر سمیٹ رہا تھا. سبحان اللہ, نعرہ رسالت. اور یہاں بھی یہ بات سمجھنی ہے آپ نے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کسی نے اللہ کو بھیجتے نہیں دیکھا. بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اور جذبہ کمال ہے. بہت ساری باتیں ان بچوں سے اوپر ہیں, لیکن ابھی سے عادت پڑ گئی تو زندگی سمر جائے گی. الف سے اللہ, غور سے دیکھیں, یہ جو ہم آداب بجا لاتے ہیں نا, الف اللہ کا پہلا حرف ہے, لام جبریل کا آخری حرف ہے, اور میم محمد کریم کا پہلا حرف ہے. سبحان اللہ, سبحان. اب یہ فرق کیوں؟ اللہ بھیج رہا ہے, جبریل لا رہا ہے, یا اللہ جیم کیوں نہیں, لام کیوں؟ فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چلے نا مالک کون ہے اور نوکر کون ہے. آواز نہیں آئی مجھے, تھوڑا سا میں نے 1-2 پوائنٹ ہی آپ کو عرض کرنے ہیں, اس لیے گھبرائیں نہیں, حوصلے میں رہیں, کچھ لے جائیں. آج گھر جائیں تو آپ کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ تیرے نام کا پہلا حرف, جبریل کے نام کا آخری حرف, پر کملی والے کے میم کے حرف نے یہ راز بتا دیا ہے, تو بھیج رہا ہے, جبریل لا رہا ہے, قرآن آ رہا ہے, نہ تجھے دیکھا, نہ جبریل کو دیکھا, نہ قرآن کو دیکھا, لب مصطفیٰ پہ رب بولتا جب نظر آیا. اللہ 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 اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کربلا کا شاہ حسین. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. قرآن آیا ضرور ہے, کسی نے دیکھا نہیں, لیکن جب قرآن نے آ کر اقرار یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ارے بھائی اللہ تو نبی پہ درود بھیج رہا ہے, وہ مان لے تو بھی. مولا
تو جو کہے ہم نے تو مان لیا ہے. جب تو فرما رہا ہے، ویسے تو جو مر جائے مر جاتا ہے نا، جو مر جائے مر جاتا ہے، روح جسم سے نکل جائے تو مر جاتا ہے، سر دھڑ سے جدا ہو جائے تو مر جاتا ہے نا. پر جب اللہ فرما رہا ہے نا وَلَا تَقُولُوا، آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب میری باری ہے. میں چاہتا ہوں جو آپ نے کیا ہے نا اس پر آپ کو نور ملنا چاہیے. اب غور سے سنیے، مولا تو فرما رہا ہے نہیں مرا، جو تیری راہ میں مرا، تو فرما رہا ہے نہیں مرا تو مر گیا ہے. اتقولو لمن تشعرون، دماغ کا علاج کرواؤ او بے شعورے. کہ انی پہ چڑھے ہوئے سرے حسین کو قرآن پڑھتے سو کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. جب مجھے مشن حسین کا نور دیا گیا، یہ 4 صدیاں ہیں. جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے 4 صدیاں پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، خاک پایم از حسین و از حسن، خاک پائے. یہ سلطان العارفین کی فلسفی ہے. فرمایا میں سلطان العارفین ہوں، لوگ مجھے سلطان العارفین مانتے ہیں، سلطان الفقر مانتے ہیں، پر مجھ سے تو پوچھو نا میں کیسے بنا. خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است بر من انجمن. اور ایک مقام پر آپ نے بڑی کمال گفتگو یہ کی ہے، فرمایا فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی نا، پر جس وراثت پر نبی فخر کرے، کاش آج حافظ آباد کے علماء یہاں بیٹھے ہوتے. آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے ان کی جگہ آپ کو قبول کر لیے. 2-3 بیٹھے نا جی، باقی اگلی بار 2-3 سے تو گزارا نہیں نہ ہوتا. اگلی بار 50 اٹھاواں گے. نہیں بھائی، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں میں نے کہا، وجہ بھی بتا دیتا ہوں اور بتاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے 3 باتیں میں اب تک بتا چکا ہوں. تصور اس میں اللہ، ساری دنیا نے کہا، قرآن نے بھی اعلان کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا صرف ذاکر نہیں رہتا، وہ مذکور بھی ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. لیکن میرے سلطان العارفین نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والوں ثواب اپنی جگہ پہ، مذکور ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن مرشد کامل جب ذکر الہی کا نور تمہارے دل میں اتارے گا نا تو تمہارے دل میں اللہ کے پیار کی بوٹی لگا دے گا. اب آپ نے تو پھولوں کا اشر نشر کیا، اللہ قبول فرمائے، لیکن اصل پرابلم کیا ہے؟ پھول سے آتی ہے خوشبو، خوشبو بنتی ہے نبی کے پسینے سے. اس لیے میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں، یہ پھولوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ سیکھو یار، مزہ بڑا آتا ہے پھینکنے والوں کو بھی. لیکن کاش ہمارے پاس یہ طاقت ہوتی کہ ہم پھول کو اوپر روک دیتے، نیچے نہ آنے دیتے. اب جب وہ نیچے پاؤں میں آتا ہے نا تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کے جسم عطر سے لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے،
نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، آواز آنی چاہیے سامنے بیٹھ کر، نبی پاک وضو فرما رہے ہیں۔ اب یہ دیوبندی اہل حدیث پوری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو بھی ہیں، آپ ان سے ضرور یہ بات پوچھئے گا، لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت یہ ایمان کی جان ہے، پر میں پوچھ رہا ہوں اصحاب رسول سے پوچھئے، یہ وضو کا پانی جو ایک دفعہ وضو کا پانی استعمال ہو جائے نا دوبارہ اسے وضو نہیں ہوتا۔ عاشقان مصطفیٰ کو دیکھو، بولو تو صحیح نہیں یار۔ میں نے پوچھا اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے مولا علی، اے مولا حسن، مولا حسین، یہ وضو کا پانی ہے؟ فرمایا نہیں، تم یہ نہ دیکھو یہ وضو کا پانی ہے، یہ دیکھو اس پانی نے نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، یہ وہ پانی ہے جس نے نبی کی پلکوں کو چوما ہے، نبی کے لموں کو چوما ہے، نبی کے دندان مبارک کو چوما ہے، اس لیے یہ پانی نیچے نہیں جانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پانی نہیں دے چاہے تو حسین کا کیا حال ہے؟ اس کے اندر جو برکت ہے، اس پانی میں جو برکت ہے وہ نیچے نہیں جانی چاہیے۔ حضرات پہلا نقطہ اس میں اللہ کے تصور کو آج آپ نے لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں سارے ذاکر بن جائیں، یہ ذکر اگر آپ کو نصیب ہو گیا تو آپ قلبی ذاکر بن جائیں، جو ساتوں لطائف قلب ہے نا، دوسری خصوصیت فرمایا میں تلمیذ رسول ہوں، شاگرد رسول ہوں۔ تیسری خصوصیت فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کملی والے نے مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ آپ کے سلسلے کا نام ہے قادری سروری، اس کی تفصیل پھر کسی وقت بتا دوں گا۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں مرشد باہو جیسا مل جاتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے فرمایا ویسے تو کملی والے کی ہر ادا کا کیا کہنا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں بولنے کی عادت ڈالیں، اللہ کا نام سب سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اب مہمانوں خصوصی ہیں نا تو آپ کو خاص نور ملنا چاہیے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے ویسے تو میری ہر ادائی نرالی ہے، لیکن الفقر فخری والفقر منی، فقر پر مجھے فخر ہے، اور پتہ ہے فخر کیا ہے؟ سب کچھ ہو اپنے لیے کچھ نہ ہو۔ فرمایا زکوٰۃ یہ یتیموں کے لیے ہے، صدقات یہ مسکینوں کے لیے ہیں، فرمایا عشر یہ محتاجوں کے لیے ہے، فرمایا نظر و نیاز ہدیہ میرے لیے میری آل کے لیے ہے۔ لیکن میں نے جب بھی دیکھا رضوی صاحب نبی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، علی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سخی سلطان باہو نے کہ مجھے فخر ہے فقر پر، اور ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، اور آپ فرماتے ہیں یہ وہ تحقیق ہے جس طرف علماء کی نظر جا ہی نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں فقر کی پہلی تاجدار ہستی، فقر محمدی کی پہلی وارث ہستی خود نبی کی بیٹی ہے۔ فقر محمدی کی تاجدار کملی والے کی بیٹی، اور ادھر سے آپ دیکھیے گا اور سے سنیں گے۔ میں ایک بڑا خاص میسیج دینا چاہتا ہوں، نظام خلافت بارگاہ صدیق اکبر سے شروع ہوا، پھر اس گھر میں کوئی اور خلیفہ نہیں بنا۔
ابو بکر خلیفہ بنے لیکن کوئی وصیت نہیں ملتی، میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بنائیے، یا بیٹوں نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہمیں خلیفہ بنائیے۔ فاروق اعظم ایک گھر میں ایک ہی خلیفہ، آواز نہیں آ رہی ہے، کمزور بندے بٹھا دیا آپ نے میرے سامنے۔ یہ اہم بات ہے، یہ نقطہ اہم ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا یہ نقطہ۔ ابو بکر ایک خلیفہ ایک گھر میں، عمر اس گھر میں ایک ہی خلیفہ، عثمان ایک ہی خلیفہ، پر جب باری آئی نا نبی کی بیٹی کے تو ترتیب کے مطابق بھی یہی ہونا چاہیے تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور وہ جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازہ ہوا میں نہیں لگ سکتا۔ لیکن اس دروازے پہ بھی قربان جائیں جسے نبی نے باب العلم کہا نا، دور فاروق اعظم ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ آ گیا، فاروق اعظم نے حل نہیں کیا، فرمایا علی جیسا مدبر موجود ہے، جاؤ علی کے پاس، وہ اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ میرے علی نے فرمایا ساری کائنات کے علم اکٹھے کر لو، مختلف کتابوں کو پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھ لو، سارا علم قرآن سے تمہیں مل جائے گا، اور قرآن کا سارا علم تمہیں سورۃ فاتحہ میں مل جائے گا۔ کاش ایک شخص صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ پڑھتا یا اس کی بھی تشریح کر دیتا تو آج یوں بے خبری میں نہ مارا جاتا، اس کے اگلے حصے کو پڑھ لیتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں، آواز نہیں آئی، آواز آنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب تو نماز پڑھ رہے بھائی، نماز کے اندر ہے، باوضو ہے، تیرا وجود پاک ہے، تیرا لباس پاک ہے، اگر مسجد میں ہے تو مسجد پاک ہے، حرم میں ہے تو حرم پاک ہے، پھر بھی تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اللہ تمہیں ڈائریکٹ مدد کرنے کی بجائے فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم تو تجھ سے مانگنے آئے ہیں اور تو ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ یہ داتا ہیں۔ لوگوں نے کہا داتا تو صرف اللہ ہے، میں نے کہا جلیو اللہ تے داتا بناندہ ہے، وہ اتنا بھی اللہ نال نہ پیار کر رہو کہ اللہ نو اللہ دی بجائے داتا بنا بیٹھے ہو۔ داتا تو اللہ بناتا ہے نا، تو اللہ کا مقام یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف داتا کو۔ حضرات تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ فرمان رحمان تو تم یہی دعوت دیتا ہے نا، اور جو قربانی میرے حسین نے دی وہ بھی یہی بتا رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور کسے شیطانی کم دے اکٹھا ہون دی بجائے ہونا جیتے قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرات اس وقت میرے سامنے ایک مشن ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ تمہیں استعمال نہ کیا جائے۔ استعمال کی کئی شکلیں ہیں، ایک استعمال جائز ہے، دوسرا ناجائز ہے۔ اس ناجائز کو کئی نام دیے گئے، مس یوز کرنا،
یوز کرنا، یوز جو لفظ ہے یہ صحیح کے لیے غلط کے لیے دونوں کے لیے آ سکتا ہے، لیکن مس یوز صرف غلط کے لیے۔ اب یوز ایسا استعمال ہے کہ بندہ کسی اور استعمال کے قابل ہی نہیں رہتا، اور پھر وہ کنفیوز رہتا ہے، اور پھر وہ مایوس بھی رہتا ہے۔ تو آپ نے ابیوز نہیں ہونا، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے مس یوز نہیں ہونا، آپ نے یوز بھی ہونا ہے تو عشق مصطفیٰ کے لیے ہونا ہے۔ واہ 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 بھائی واہ واہ پیر جی واہ۔ اچھا دیکھیں، میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کئی چیزیں پیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے نا اس سے، یہ غلط چیزیں ہیں، استعمال کر کے بھی کچھ ہوتا تو ہے نا۔ وقتی طور پہ کچھ بھی نہ ہو تو آخری عمر میں جا کر پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں تمباکو والوں کے۔ اچھا اب بات تھوڑی سی میں نے سمجھانی ہے آپ کو۔ یہ غلط چیزیں ہیں، میں نے بہت ساری بڑی غلط چیزوں کو ذکر نہیں کیا، چھوٹی غلط چیزوں کو ذکر کیا جن کو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں، کراہیت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر یہ چیزیں آپ کو پٹڑی سے اتار سکتی ہیں تو عشق مصطفیٰ آپ کو سوار نہیں سکتا۔ اگر برائی آپ کو بدنما کر سکتی ہے تو نیکی آپ کو خوبصورت نہیں کر سکتی۔ قاری صاحب جب قرآن پڑھ رہے تھے شاید اس انداز میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ کاش میرا بچہ بھی قرآن کا قاری بن جائے۔ انہوں نے بھی سنا دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ مزہ تو تب تھا یہ قرآن سن کر آپ سب، بہت سارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنی ماؤں سے ضد کرتے ہیں نا، فلاں چیز لے دو۔ کاش آج آپ گھر جا کر ماں باپ سے ضد کریں کہ میں قرآن کا قاری بنا دوں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن۔ آخر مسجد حسین کی اتنی وکالت افتخار رضوی صاحب نے کیوں کی ہے؟ اس لیے اس دور میں اسلام کا اور قرآن کا قلعہ اب کراچی سے لے کر اسلام آباد تک چلے جائیں، وادی نیلم تک چلے جائیں، آپ کو مسجدیں ملیں گی لیکن قرآن نہیں ملے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف یتیموں کی پرورش نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن ہماری پرورش کر رہا ہے۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے، واہ بھائی واہ۔ اب دیکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں آپ نے بہت نذرانہ دیا، آپ یقین کریں بڑا ثواب ملے گا آپ کو، اور بالکل جنت کا ٹکٹ بھی ملے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تو قرآن بھی ملنا چاہیے نا۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، الحمدللہ۔ پڑھانے والوں نے کیا انصاف کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ قرآن سکھا رہا ہے۔ توجہ دیں، تھوڑا سا بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے۔ الرحمن، رحمان صفت مہربان کا،
حسن پیش کر رہا ہے. مہربان کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے، صرف مانگنے والوں کا نہیں ہوتا، بن مانگے ہوتا ہے. لیکن یہاں پروردگار سمجھا یہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، تم سب پر اللہ مہربان ہے، لیکن اگر تم اس کی مہربانیوں کا حقیقی روپ دیکھنا چاہتے ہو، اسے استاد بنا ہوا دیکھو، مصطفیٰ کو شاگرد بنا ہوا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور دیکھیں میں یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہم چونکہ اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، مودت انتہا ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے، یہ آپ بیان سن چکے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی سے نکل جائے تو جان دے دے گی، مر جائے گی پانی کے بغیر. بالکل یہ وہ مودت کی کیفیت ہے. اہل بیت کی محبت الفاظ کی صورت میں نہیں، اب اگر کردار کی صورت میں ہے تو پھر جو حسین نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ تو حسینی ہے. تیرے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی کہ تجھے قرآن پڑھانے والوں نے پڑھایا، لیکن ایسا نہیں پڑھایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا معیار پر تو پورا اتر سکتا. میرے نبی نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور بولے. تو آپ سب نے پڑھا ہے، کبھی پڑھایا ہے؟ پیر صاحب آئیں ان سے کہیں جناب پیری مریدی اپنی جگہ، ہمیں اور کچھ تبرک دو نہ دو، میں قرآن تو سکھاؤ نا. میں برکت کے لیے 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے اگر پیری مریدی کرنی ہے، پیر صاحب کے پاس جائیں یا پیر صاحب آپ کے پاس آئیں، پہلا کام یہ ہونا چاہیے حضور ہمیں قرآن سکھا دیں. ایک لفظ ہی سکھا دیں، کیونکہ مرشد کا سکھایا ہوا. اب میں تھوڑا سا 1-2 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ہم ختم کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے کافی عوام گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے. ختم نبوت صرف نعرے کا نام نہیں ہے، بہت اچھے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ختم نبوت کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ختم نبوت کا ذرا معیار دیکھیے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. واہ بھائی واہ. اب آپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کہ آپ کو پڑھانے والوں نے قرآن پڑھایا ہی نہیں. پڑھایا ہوتا تو آپ کے بچے آپ کی گود میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نا آپ سے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، ادھر سے آواز نہیں آئی ہے، اللہ کا نام لیں. جتنی دفعہ اللہ کا نام لیں گے بیماریاں آپ کے جسم سے نکلیں گی. ایک دفعہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایسے ہاتھ پھیرے نا، جہاں جہاں درد ہے ذرا تصور کریں، اور پھر اللہ کا نام لیں، اور پھر بعد میں چیک کریں، پھر دیکھیں آئے تھے تو بیمار، جا رہے ہو تو بیماری ختم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب یہ جو میثاق عہد و پیمان ہوا تھا یہ عالم ارواح میں ہوا تھا. تو اللہ نے جب عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا جن ہستیوں سے، ان کو اللہ نے مخاطب کیا نبی کے نام سے. اچھا نام کب آتا ہے؟ جب روح جسم میں آتی ہے. نام کب رکھتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تب بیٹے بیٹھ جاؤ میرے بچے، ابھی سے عادت پڑ کے نہ اٹھ لیں گی، زندگی بھر یہی کچھ کرتے رہو گے. آواز دینا اپنے آپ کو آواز دینا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ.
اور لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو 40 سال میں نبوت ملی. ارے نادان، جس نبی کی نبوت پر اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا. اب چونکہ یہ ایک پورا مضمون ہے، میں اس کو پھر کسی وقت جو آپ نے وعدہ کیا وہ کریں گے پورا انشاءاللہ. چونکہ جب اجتماع شروع ہوتا ہے نا تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہوتا ہے کہ انہوں نے مشن کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ رات کے اس وقت بھی اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہیں. اللہ نے نبیوں سے، روحوں سے نہیں، بولے نا، بولو. یہ سمانی کٹیا گھر جا کے بھی یہ بے نور چہرہ پھر لے کے آگے. آج رات تو سکون کی گھر میں گزارو نا یار، اور نور لے کے جاؤ نا یار. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ نے بھی پتا سی، نبیوں نے بھی پتا، کیونکہ نبی نو پتا نہ ہوئے تو نبی کیویں بنے گا. نبی نبا سے ہے، نبی نبا سے ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں عربی میں، اور خبر وہی دیتا ہے جو باخبر ہوتا ہے. پر تیرا اور میرا نبی تو وہ ہے نا جس کے لبوں پہ رب بولتا ہے. اس کے علم کا کیا کہنا، اس کی خبر کا کیا کہنا. اچھا دیکھیے، بڑی اہم بات ہے اور بات مختصر طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں. اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت جو نبی تھے وہی تھے نا، جو اس وقت نہیں تھے وہ اب کیسے ہو سکتے. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں، حضور کا چہرہ دیکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے تھے. ان بےایمانوں کی نہ شکل، نہ صورت، نہ کردار، نہ اخلاق، جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے انہوں نے جھوٹی نبوتیں لوگوں پہ مسلط کر دی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. اور سونے نو چھوڑ کے کوڑے پیچھے جان والے ہو اور بے چجے ہو، تسی بھی کہڑے کھاتے جو. سونے نو چھوڑ گئے حسن یوسف. آواز نہیں آئی ہو بھائی؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سونی شکل تے عاشق ہونا. ایک آدھی جنے آئی عاشق ہو تو سونے دا جیسے شکل بنائی. میں کیا عرض کروں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن، یا رسول اللہ تو تنہا داری. سارے رل جان سونے تیرے جا پھر بھی کوئی نہیں. حضرات، اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور لیا کس بات پر؟ ثم جاءکم رسول. جدوں حضور نے آنا سی، اور دیکھو تسی کلمے ہر نبی دے کلمے دی تشریح کیتی ہے، لیکن ایک گل جڑی او دے وچوں ضروری سی وہ میں کرنا چاہنا. اللہ پاک نے عرش دی بلندیاں دے اوتے لکھ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں اسی نبی دی تعریف کرنے ہیں نا تے بھلے لوگ ایک کہن لگ پہنے نہیں یار تسی اتنی ہی نبی دیاں تعریفاں کر دیو، رب نال ملا چھڑ دیو. میں آکھا یار وہ پہلے ہی ملے ہوئے نے. آواز نہیں آئی تھی. وہ پہلے ہی ملے ہوئے نے. اسلام دا پہلا رکن کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو دو گلہ ملانیاں ہوں نا او دے اندر واہ پانی پہندی ہے. یہ میں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو گلنا سن، ایک تہاڈی تے میری طرفوں سی، ایک اللہ دی طرفوں سی. ظاہر فرق ہے سی
اللہ نے فرمایا اینج آکھو، اپنی نیت بھی ظاہر کرو، السلام علیکم، تے ہن میری طرفوں بھی اعلان کر دیو ورحمت اللہ، تے واہ پانا پہ گیا جدوں کلمے دی باری آئی، اسے باری پورا زور لا دیو تو میں گفتگو ختم کر دیاں گا۔ لا الہ الا اللہ اے ایک گل ہے، محمد رسول اللہ دوجی گل ہے، توجہ رکھیں، لا الہ الا اللہ ایک گل ہے، توحید ہے، محمد رسول اللہ دوجی گل ہے، اے رسالت ہے، واہ آنی چاہیے تھی نا لیکن نہیں آئی، فرمائے اس واسطے گلاں دو نے پر کرن والا ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، حق بہت، حق بہت، سچ بات، حق بہت، تاجدار ختم نبوت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کیا مولا واہ کیوں نہیں پائی؟ فرمایا او جلے ہو تسی ویکھ لو نا، ایسے واسطے نہیں پائی کہ تسی اگے ہی جلے ہو، گلاں اپنے کولوں بناندے رہندے ہو، یہ میں واہ پا چھڑدا تسی آکھنا سی اللہ ہو رہے نبی ہو رہے۔ کلمے نو پڑھ کے ویکھو ذرا، لا الہ الا اللہ، جتھے اللہ دا نقطہ کمال ہے اتھو شروع ہوندہ مدینے والے دا نقطہ جمال ہے، اللہ محمد جڑے ہوئے نے، آواز نہیں آئی، ادھر غور نال ویکھو، الحسین منی، جتے نبی نے گل ختم کی تھی نا تے نالی اگلی شروع کی تھی، وَأَنَا منی اور انا ویچ واؤ کوئی نہیں، بولے نہیں بھائی تشاہ، میں تو انہوں کارج بھیجنا چاہتا سا کچھ بنا کے، فرمایا الحسین منی، منی و انا، میں بھی میں حسین بھی میں، ہائے 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 ہائے، حسینیت، حسینیت، دیکھو ساڑھا دین اسی اس واسطے آکھنے سے ساڑھا دین حسینیت ہے الحمدللہ کہ کملی والے نے حسینیت نو اپنی ذات تو شروع کیتا کہ اپنی ذات تے ہی ختم کر چھڑے، ختم کر چھڑے، واہ بھائی واہ، واہ واہ، قیامت دی صبح تک فرمایا جس نے میں نے ویکھنا ہے نا حسین وچو ویدہ رہے، حسینی بنے گا تو ویکھ سکے گا، اور مسجد حسین دا منشور ہے کہ تو انہوں حسینی بنایا جائے، تے جی آج ارادہ ذہن بنا لو، سوچ بنا لو، ایتھے بھی مدرسے ہیں لیکن اسی انہا مدرسے ہیں تے مسجد حسین اس فرق اے پایا ہے، ایتھے مدرسے گئے تے مولوی حافظ تے قاری، سکول گئے تے ایس ایچ او تے اے سی تے مجسٹریٹ، تے میں مسجد حسین دا معیار اے بنایا ہے، بچے میں نو دیو، میں انہوں قرآن دا قاری بھی بناواں، حافظ بھی بناواں، عاشق رسول بھی بناواں، انہوں وکیل بھی بناواں، جج بھی بناواں، وکن والا جج نہیں، نبی دی عاشقاں نو پھانسی چڑھان والا جج نہیں، رشوت لین والا جج نہیں، بدل جان والا جج نہیں، جج ایسا ہوئے انصاف دی کرسی دے بوے او دے منہ وچوں رشوت دی بدبو نہ آوے، قرآن دی خوشبو آوے، اور میں گارنٹی تو نہیں دے رہے ہیں، اگر پرائمری پاس بچے میرے کو بھیجو حافظ بنا کے 8ویں تک انگلش میڈیم سکول پڑھا کے بچہ سنیا تسی بچے دی تقریر انگلش والی گھر جا کے کسی پروفیسر دی بھی سن لو، یہ میں کیوں تیار کر رہے ہیں؟ سویڈن والے نے قرآن جلان دی کوشش کی تھی، میں انہاں بچے تیار کر کے سویڈن بھیجاں گا، نالے لوگوں نو کافر نو کلمہ پڑھان گے، نالے انہاں دے بچے نو قرآن سکھان گے، انشاءاللہ میلاد شریف دا
آمد دا سلسلہ ہے. مسجد حسین بھی ہوئے, مدینے والے دا میلاد بھی ہوئے. زیارت آ کے کرو 24 ستمبر نو اتوار والے دن. اور اس میلاد دا جڑا معیار ہوئے گا تو انہوں ویکھن تو بعد نظر آئے گا. سب نو دعوت ہے, کہہ دو انشاءاللہ آواں گے. قافلے بنا کے جناب آپ بھی سب نو دعوت ہے. مسجد حسین دی زیارت دی. کیڈٹ سکول دا آغاز کر رہے ہیں. میں تواڈے وہ بچے جڑے فیساں دین گے وہ تو جتنے بھی فیس دین انہاں دے بچے پڑھ جان گے, لیکن اگر تواڈے بچے لائق ہوئے پڑھن دی, انہیں صلاحیت ہوئی نہ ہوئی پیدا ہو سکتی ہوئی, انہاں بچے دی فیساں بھی میں نے اور انہوں پڑھا کے تیار کر کے. اور خاص کر ایک بڑی خاص اسی ایک چیز شروع کیتی ہے سیدہ کائنات دے نام دا. ایک ایریا گوشہ ہے سیدہ کائنات. خاص کر سرکار دی امت دی او بیٹیاں جیڑیاں تواڈے غلط فیصلے دے نتیجے غلط رشتے کرن دی وجہ تو یا ڈائیورس ہو جانیاں نے, یا انہاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا ظالم اور جابر ہوندہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے نہ پیکے نہ سورے کوئی قبول کرن واسطے تیار نہیں. میں انہاں بیٹیاں واسطے گوشہ سیدہ کائنات بنا دیتا ہے. سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دے سائے دے اندر اس امت دیاں او معصوم بچیاں 2-4 بچے کتھے جان, کس کل جان, کس نو فریاد کرن, کون انہاں بچے نہیں فیساں دے وے, کون انہاں مظلوم بیٹیاں نو لوگاں دی بدکاری علی نگاہاں تو بچان. آؤ میرا سلطان باہو تواڈے واسطے مشن حسین دی نویں شکل تیار کیتی ہے کہ ہاسٹل بنا دیتا ہے. او خواتین جنہاں دا کوئی نہیں دنیا لے آؤ میرے کول, کوئی خرچہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. نالے عاشق رسول بنن گیا, نالے قرآن دی قاریہ بنن گیا. حضرات میں انشاءاللہ حافظ آباد دے غیور مسلمانوں ویسے بھی حافظ آبادی ہے تو سلطان صاحب دے حصے دے. اے شہر نویکلا میرے سلطان صاحب دا عاشق. اور پھر ساڑھے سیدہ نے ڈیرہ لا کے حافظ آباد مشن سلطان باہو نو 4 چند کدی انہاں کول وال سیکھ لو نا پیری مریدی کیویں کریں دی اے تھانوں دساں گے. سید آل رسول اسی تے ویسے ہی نوکر ہاں رسول اللہ دی آل دے. میں بڑا فخر کرنا اس بات پہ, مگر اگر کسی نے ویکھنی ہو بنا عقیدت پیری مریدی دا ول سکھنا ہوئے ایس خانوادے کل سکھ لو کیویں اپنے پیر دی عزت کر دینے. ایک باری میرے کو رہن واسطے انہیں آگے جی میں نال رہنا, میں 3 دن بعد تھا کہ میں کہ شاہ جی جاؤ تُسی جڑے عذاب شروع کی تھے میں نہیں متحمل لینا تھا. ماشاءاللہ عاشقان رسول دا کرانا ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہو سارے دوست. صحبت اختیار کرو, اللہ والے دی صحبت نال انسان بہت کچھ سمجھ جاندہ ہے. اللہ پاک توڑی سب دی نواز صاحب اللہ پاک آپ نو بہت عزت دے وے اور آپ نے سخی سلطان باہو دا عاشق ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ کرے توڑا عشق جاری رہے اور جتنے تسی حضرات آئے ہو میں تو ان سب نو مبارک بات دینا. انشاءاللہ میرا عزم ہے اہل سنت نو منظم کرنا ساڑی ذمہ داری بھی ہے اور انشاءاللہ وہ دن آوے گا جیڑے توڑی جو پرانے بندے بیٹھے جنہاں ملتان سنی کانفرنس دیکھئے یا میلاد مصطفیٰ کانفرنس رائیوینٹ دیکھئے انشاءاللہ میں ایک باری تو انہوں سنی کانفرنس یادگار پاکستان کے بلا کے ساری پاکستان دی کریم مشایخ اور علماء نے اکٹھا کر کے ایک باری فیس بنا کے دساں گا کہ نبی دی عاشق جدو رل جان تے پھر ہوندہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے حضرات